ایران میں کیا ایسا برا ہو رہا ہے کہ کبھی جہاز ہٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر ایران جوابی طور پر اٹیک کرتا ہے؟ اس طرح چیز آگے کیسے بڑھے گی؟ جی بہت شکریہ۔ وائلیشنز تو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز پہ جہازوں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے، حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے وہ خلیجی ریاستوں کو بھی خوفزدہ کر رہا ہے، اور باقی ساری دنیا کو بھی، کیونکہ تیل کی ترسیل رکتی ہے تو سب کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو ذرا بڑی تصویر جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ٹھیک ٹھاک دراڑ پڑ چکی تھی، اب وہ دوبارہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ اسرائیل کا تو اس میں بینیفٹ ہے کہ دوبارہ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور امریکہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوش لابی کے ہاتھوں بے بس ہو گیا اور لیبنان پہ اسرائیلی حملے نہیں رکوا سکا۔ تو ایران کو یہ چاہیے اس وقت کہ وہ یہ دیکھے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو تھا خلیج جو پڑ رہی تھی، جو گلف آ رہا تھا، اس کو مضبوط کرے، اور ساتھ ہی ساتھ خلیجی ریاستوں کے ساتھ جو ایک ماحول بن رہا ہے کہ ایک پرامن بقائے باہمی کا ماحول بن رہا ہے، اس کو مزید تقویت دے۔ اب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس وقت تھوڑا سا اپنا اوور پلے کر رہے ہیں یہ ہاتھ، سٹیٹ کہیں نہیں جانے لگی، وہ ایران بھی وہیں موجود ہے، لیکن اس کا کھلا رہنا جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ امریکہ کو بھی میرے خیال میں اس طرح کے حملے، جس شدت سے حملے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو شاید یہ خفگی ہے کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، فیونرل رائٹس ہوئے ہیں، جو راہبر تھے ان کے، کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ لوگ ان کو اتنا پسند کرتے تھے۔ تو شاید اس کو روکنے کے لیے یا اس کا غم و غصہ کرنے کے لیے، پلس امریکہ کے اندر بھی یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ امریکہ نے یہ ایم او یو میں بھی سرنڈر کیا ہے اور یہ جنگ میں بھی ہارے ہیں، تو اس کو بھی میرا خیال ہے ایک قسم کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ اس وقت بڑی شدت سے حملے کر رہے ہیں۔ ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی حملے کیے ہیں، اور ایران نے بھی آگے جوابی جارڈن میں بھی کیا ہے، کویت میں، بحرین میں تو کر ہی رہے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ماحول کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کانفلکٹ جو ہے یہ منجمد ہوتا جا رہا ہے، یعنی تقریباً جس طرح ایران عراق وار تھی کہ آج تھوڑی جنگ ہے، پھر تھوڑا امن ہے، پھر تھوڑی جنگ ہے، پھر تھوڑا امن ہے۔ تو اس میں میڈیٹرز کی بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، پاکستان کی اور کسی حد تک قطر کی، کہ وہ ان دونوں فریق کو سمجھائیں کہ یہ اتنا، جسے کہتے ہیں سارا کا سارا تیار شدہ میمورینڈم تھا، بڑی مشکل سے اس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ امن کی واحد امید ہے جو اعزاز میرے صاحب، خیال میں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو آئی آر جی سی ہے وہ تھوڑا سا ایک ہیڈ سٹرونگ قسم کی اپروچ ہے ان کی؟ کیونکہ جو ڈیل ٹرمپ صاحب نے اس وقت ایران کے ساتھ کی ہے، وہ جے سی پی او 2015 والا وہ بہت پیچھے رہ گیا، اتنا کچھ زیادہ وہ مان چکے ہیں، سینکشنز کو ریموو کرنا، فروزن ایسٹس ریلیز کرنا، اسٹریٹ آف ہارمز جو ایران چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول مانا جائے، اس کے اوپر بات کرنا۔ تو اور انہیں کیا چاہیے؟ نیوکلیئر تو یہ پہلے بھی مانے ہوئے تھے کہ ہم ڈیوائس نہیں بنائیں گے، اور اب بھی وہی معاہدہ ہے۔ بیونڈ دیٹ تو کچھ بھی ایران نے کنسیڈ نہیں کیا، امریکہ نے تو بہت کچھ کنسیڈ کیا۔ تو یہ آئی آر جی سی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ہیڈ سٹرونگ اپروچ جو ہے، بعض اوقات ملکوں کو نقصان ہو جاتا ہے اس سے۔ جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک جس طرح ایران نے کوہیرنس کے ساتھ کام کیا تھا، وہی کرنا چاہیے تھا۔ اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایران کو اس ایم او یو میں وہ کچھ ملا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسے میں اس سارے کو کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اسٹیٹ آف ہرمز ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف ہرمز میں کہا گیا تھا کہ ایران ارینجمنٹ کرے گا، لیکن اور بھی 3 شرطیں ساتھ لگائی ہوئی تھی کہ یہ کھلی رہے گی اور آمد و رفت جاری رہے گی۔ یہ ایران بالکل صحیح نہیں کر رہا ہے۔ اگر آئی آر جی سی کر رہا ہے، ریولوشنری گارڈز کر رہے ہیں، تو ان کو خود کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ان کے فیونرل رائٹس ہو رہے تھے اس کے اندر بہت سارے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ اس کے لیے انتقام لیا جانا چاہیے، ریونج ہے، شاید اس کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت سوچی سمجھی جو نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو میڈیٹرز ہیں وہ ان کو جا کے بتائیں گے کہ جناب اس کی وجہ سے آپ پورا کا پورا پروسیس جو ہے، جس میں آپ اسرائیل کو تنہا کر چکے تھے، اور اب دوبارہ اسرائیل کا قد اٹھنا شروع ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا۔ تو ایران کو میرے خیال میں اس سلسلے میں ذرا تدبر اور زیادہ دانش سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان نے اس میں بہت کلیدی کردار کیا، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں لاسٹ فیو ڈیز کی، مجھے بعض اوقات خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ سارا کچھ زائل نہ ہو جائے۔ نہیں، انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔
بیکاز ایران کو بھی ذرا اس کا بھی کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایم او یو میں بڑا کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ 60 دن کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی, کوئی اس پہ ٹیرف ٹیکس سرچارج نہیں لگے گا. اس کے بعد جوائنٹ میکینزم ہوگا ایک طریقے کے مطابق, عمان اور ایران کے مل جل کے کریں گے. یہ تو ایم او یو میں دیا ہوا ہے. تو ایران نے 3 جہاز جو اسٹرائک کیے, جس میں ایک کی آئیڈینٹی پتہ چلی قطر کا تھا, ایل این جی لے کے جا رہا تھا, اور ایک سعودی عربیہ کا کروڈ آئل لے کے جا رہا تھا. اب دونوں دیکھیں قطر کے ساتھ چند دن پہلے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ سی سے ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے, اور ایسٹ بھی پہلی جو قسط ریلیز ہونی ہے قطر نے کرنی ہے. ان کا ایل این جی کا اس کو اسٹرائک کر دیا, اور دوسرا سعودی عربیہ کا کر دیا, تیسری کی آئیڈینٹیفیکیشن پتہ چلی نہیں. تو یہ شیئر وائلیشن ہے میرے خیال میں ایران کی طرف سے اسلام آباد ایم او یو کی, اور امریکہ نے ان کو اسٹرائک کیا ہے. بٹ ساتھ ساتھ دیکھیے مکس سگنل ان کو ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں کہ مجھے آج صبح کال آئی کہ ایران جو ہے وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور بڑے اس میں کین ہے, اور بٹ ہم چاہے تو ایم یو کا صفایا کر دیں گے, ایران کا صفایا کر دیں گے. تو یہ دونوں فریق بیان بازی پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. سر آؤٹ رائٹ وکٹری تو امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن ایران جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں اس کا بینیفٹ نہیں ہے. بالکل بینیفٹ نہیں ہے, بالکل بینیفٹ نہیں ہے. دنیا کا اس میں بینیفٹ نہیں ہے. دنیا جو ان کی تعریف کر رہی تھی کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو مجبور کیا کہ نیگوسیشن کرے, ایم او یو ایران کی مرضی کے مطابق اس کو انہوں نے سائن کر کے دیا. اب اگر انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی تو دنیا کی اوپینین چینج ہو جائے گی ایران کے بارے میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ایران میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی سینٹرلائز تو ڈیسیژن میکنگ ہے نہیں. پریزیڈنٹ کا آفس ہے, سپریم لیڈر کا آفس ہے, اور وہ سپریم لیڈر تو نظر بھی نہیں آئے کہ کہاں پہ ہیں. سپریم لیڈر مجھے لگتا ہے ابھی ان کمانڈ نہیں ہے, جس طرح علی خامنہئی پورا کنٹرول کرتے تھے, پھر آئی جی سی بولتی تھی. تو سپریم لیڈر کے بعد پھر ان کا آفس آتا ہے, پھر گارڈین کونسل آتی ہے, پھر نیشنل سیکورٹی ان کی کونسل آ جاتی ہے, پھر آئی آر جی سی آتی ہے, پھر پریزیڈنٹ آتا ہے. تو پریزیڈنٹ تو بہت بعد میں چل کے جو ہے نا اس میں جو ہائرارکی میں آتے ہیں. تو آئی تھنک ایران کو ریلائز, اور پاکستان ریلائز کرائے گا, جیسے اب تھا کہ 11 جولائی کو شاید اسلام آباد میں نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہو. اب کہہ رہے ہیں شاید اسلام آباد میں ہو یا شاید ادھر ہی سوئٹزرلینڈ میں ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ٹاکس ہوتی ہیں. پاکستان ویسے بات چیت تو ان سے کر رہا ہے, اور انہیں بھی سمجھائے گا, اور امریکہ کو بھی. پوری دنیا کا انٹرسٹ ہے کہ دونوں اپنی جو سائن کیا ہوا ہے اس کو آنر کریں. اس کے علاوہ دیکھیں امریکہ کیا کر سکتا ہے. امریکہ کا آپ کو پتا ہے کہ 3 نومبر کو الیکشن اناؤنس ہوئے, مڈ ٹرم الیکشن. تو کہنے کو تو مڈ ٹرم ہے, لیکن 435 سیٹیں جو پوری سیٹیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی, سب پہ الیکشن ہو رہا ہے. ٹرمپ کی اپنی جو پارٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, اقتدار میں رہیں گے یا چھٹی ہو جائے گی. اراؤنڈ 78-80% جو ان کی الیکٹریبل سیٹ ہیں ان پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور مجھے انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی ندیم بھائی, آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ 2 سال کے لیے آتے ہیں. پریزیڈنٹ تو 4 سال کے لیے ہوتا ہے, بٹ پبلک ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ 2 سال بعد کے دے ہیو ٹو ٹیک اے فریش ووٹ, تاکہ لوگوں کے پاس جائے. پرفارم اگر نہیں کر رہے تو نئے لوگ آ سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اگر کوئی پبلک جو ہے آفس ہولڈر یا ممبر آف, آپ کے خیال میں پاکستان میں پرفارمنس کے اوپر لوگ جیت کے آتے ہیں؟ دیکھیں بت یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے. نہیں, یہ ڈیبیٹیبل ہے نہیں ہے سر, یہ اسٹیبلشڈ ایشو ہے. جی, تو اگر پچھلے 3 الیکشن میں ڈسپیوٹس اسی لیے تھے کہ لوگ وہ آگے اوپر, اس میں ہمیں سیکھ آگے چلنا. ہمیں دیکھیں اس وقت امریکہ سپر پاور ہے, اگر وہاں پریزیڈنٹ 4 سال کے لیے آتا ہے, ہم نے 5 سال کیوں رکھے ہوئے؟ پھر اگر وہاں پبلک ریپرزینٹیٹو 2 سال بعد جاتے ہیں عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے, تو ہم نے 5 سال کیوں رکھے ہیں؟ سر پہلے تو یہ طے کریں کہ لوگ ریپرزینٹیٹو جو ہیں لوگوں کے ووٹ سے آئیں. میرا تو سوال ہے اس کے اوپر, یہ سارے ووٹوں والے نہیں ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں ان ساروں سے, بڑے قابل احترام ہیں. اور دیکھیں تینوں الیکشن میں ڈسپیوٹ ہی ایک تھا. دیکھیں جو آپ نے پوائنٹ کی نا, اس پوائنٹ کو اگر آپ دیکھیں نا بلوچستان میں, تو وہاں لوگ کیوں نہیں اپنے پبلک ریپرزینٹیٹو کی سن رہے؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں سن رہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ انہیں ریپرزینٹیٹو مانتے نہیں ہیں, کہ وہ یا تو وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا پرفارم نہیں کر رہے. کوئی چیز تو ہے بیچ میں سے کہ اتنی زیادہ دیکھیں وہاں کیجولٹیز ہوئی ہیں. اور میں خود وہاں 4 سال آپریشن وہاں سے ڈیل کرتا رہا, 2007 سے 2011, اور چیزیں بہتر ہوئیں, پھر واپسی پہ چلی جاتی ہیں. اور کل کا جو واقعہ ہے 4 جگہوں پہ جو اٹیک ہوا دیکھیں, اس میں 37-38 پولیس والے بیچارے مارے گئے, 4-5 ہمارے سویلوں نے شہادت دی. ٹھیک ہے آپ کہیں کہ ہم نے 54 مار دیے ہیں, بٹ اتنے زیادہ کہاں سے آ گئے؟ سر ان کی آپ 150 بھی مار دیں تو کوئی کمپیریزن نہیں. آپ کے 42 شہید ہوئے ہیں نا, میٹر تو وہ کرتے ہیں ہمارے 42. میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا, آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں بلوچستان سے 65 ایم پی ایز ہیں, 16 ایم این اے ہیں, 23 سینیٹر ہیں, 18,000 کے قریب وہ اس کے ہے لوکل اس میں کونسلر ہیں. تو اگر یہ 38 ڈسٹرکٹ پہ ڈیوائڈ کریں تو 300 سے 350
الیکٹیبل جو ہے الیکٹورل وہاں ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، تو عوام کیوں نہیں ان کی سن رہی اور انہیں کیوں نہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا؟ اور کل جو ہوا ہے جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا دہشت گردی کا انتہائی افسوسناک، جس میں شہادتیں ہوئیں، ان کے وڈیرے، ان کے ملک، ان کے سردار کیوں نہیں ان کے خلاف بیان دے رہے؟ ہمیں ان سے سوال پوچھنا چاہیے. اور بھئی آپ بتائیں، آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنے جو ہمارا اندر ہے نا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا. اور دیکھیں جو پکڑے جاتے ہیں ان کا کیا ہے، کنوکشن ریٹ 9% ہے بلوچستان میں. ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ کے پاس درجنوں کیسز پڑے ہوئے ہیں، ڈیسیژن نہیں دے رہے بیٹھ کے. تو نیشنل ایکشن پلان میں عدالتی ریفارم جو کرنی تھی، جو سارے مدرسے رجسٹر کرنے تھے اور وہاں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کرنی تھی، تو دو ہی کام صرف ہو سکے 14 پوائنٹ میں سے، کہ فوج ایکشن کر رہی ہے یا آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کر لیا ہے. باقی 12 پوائنٹس ہونے والے ہیں، تو وہ کون انشور کرے گا؟ وہ ہم نے انشور کرنے ہیں.